جی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس طرح کا مکالمہ ہم انڈیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری ایران کے ساتھ یہ کشیدگی ہوئی ہے مگر ہم نے اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیا ہے اور بڑی میجرڈ طریقے سے دیا ہے. ویٹو کا ٹائم ہم نے اس کے اوپر 48 گھنٹے غور و خوض کر کے اس کے بعد یہ بڑا خاطر خیال کیا گیا کہ ہم نے کوئی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر نہیں کیا, ہم نے سویلینز کے اوپر نہیں کیا. ہم نے ہاں یہ ضرور ہے کہ 2 کی جگہ 7 ٹارگٹس کیا پر وہ بڑے ہی ویل چوزن ٹارگٹس تھے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو 3 جو ہے ایرانینز کا جو دعویٰ ہے کہ 3 خواتین 4 بچے سمیت 9 افراد جو ہیں تمام غیر ایرانی مارے گئے ہیں. مطلب یہ قسم کی ان کی طرف سے یہ کنفرمیشن آئی ہے کہ وہ بلوچ تھے اور ہمارا ٹارگٹ بھی وہ انسرجنٹس تھے, وہ باغی تھے جو وہاں سے بیٹھ کے شرپسند عناصر جو پاکستان کے اندر دخل اندازی کر رہے تھے, دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے. اور اس کے بعد ہم نے بڑا میجرڈ اپنی سٹیٹمنٹس بھی رکھی اور آف کورس جو ہے ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈ تعلقات کو کیا گیا, امبیسڈر کو بلایا گیا, ایک مناسب وہ بھی کیا گیا. مگر کیونکہ ہماری یہ جو ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کو کمزوری کئی دفعہ سمجھ لی جاتی ہے. حالانکہ ہم نے انڈیا کی صورت میں بالا کوٹ کے بعد یہ بتا دیا تھا, وہاں ہم نے پتھر نہیں بہت بڑے پتھر کے ساتھ جواب دیا تھا. یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھا کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ برادر اسلامک برادر ملک ہے, تو وہاں سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا. مگر اس کا بہرحال جواب دینا چاہیے تھا, پھر جواب دیا. مگر میرا خیال ہے میرے سے بہت بہتر اس چیز کے تناظر کو اور اس واقعے کو اور یہ پاکستان کے ایکشن کو, ایران کے ایکشن کو اور ہمارے ری ایکشن کو خورشید قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان کے ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ, ان سے بہتر کوئی نہیں رکھتا. قصوری صاحب کیسے اس کو بیان کریں گے آپ؟ میں تو بہت افسوس ناک اس کو سمجھ رہا ہوں اور دردمندانہ طریقے سے کامنٹ کروں گا کیونکہ ہمارے ایران کے ساتھ صدیوں پرانے مذہبی ثقافتی تمدنی تعلقات ہیں, اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور کیونکہ میں نے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے میں کچھ 2-3 واقعات بھی آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے کتنی قربت ہے اور کتنی کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے. دونوں اس کے فیکٹرز آ گئے ہیں. اب یہ کیوں ہوا ہے یہ پہلے میں اس پہ آؤں گا. میں یہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ایران پہلا ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کیا اور 1965 کیا بلکہ انٹل دی ایرانین ریولوشن پاکستان کا کلوزسٹ فرینڈ ایران تھا. اس کے بعد کمپلیکیشن شروع ہوئی ہیں جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. ابھی جو یہ معاملہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میں یہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایرانین گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو اٹیک ہوا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں امریکہ میں پاور سینٹرز ہیں, پاکستان میں ہیں, ڈیپ سٹیٹ ہر ملک میں ہے, اور ایران میں ایک قسم کی چھپی ہوئی بھی نہیں ہے ڈیپ سٹیٹ. ایک وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ایک وہاں کے رہبر ہیں اور ایک اسلامک ریولوشنری گارڈ یا پاسداران ہیں. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ماننے کو نہیں تیار کہ ان کے جو فارن منسٹر تھے ان کے پاکستان کے پرائم منسٹر سے اگر پہلے سے اپوائنٹمنٹ تھی اور ان کو اس کا علم تھا تو بہت آسانی سے کو بہانہ بنا سکتے تھے کہ جی ایران سے امپورٹنٹ کال آ رہی ہے, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, وہ ملے. پھر ہمارے فارن منسٹر کو جو ہمارے جو انٹرم فارن منسٹر ان کو ملنے آئے, ان کے افغانستان پہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو, پھر پاکستان آرمی اور ایرانین ان کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ جی ایسے ہی ہو گیا ساری کی ساری کہانی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ ہوا, ہم آئندہ ہو تو ایسے کریں گے. یہ ایسے ہی کہانی ہے, میں کم از کم میں ماننے کو نہیں تیار. ہوا کیا میرا خیال ہے 3-4 واقعات ہیں جن کو تسلسل سے ہوئے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین آئی ول کم ٹو دا نیچر آف آور ریلیشن شپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا حملہ تھا جس میں آج تک بیچارے ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں, یہ ایران نے کافی بیانات دیے تھے. خاص طور پہ ان کے فارن منسٹر صاحب کا ایک بڑا سٹرانگ بیان آیا تھا
اور ان کی پریزیڈنٹ کے اوروں کے بھی بیان آئے تھے کہ یہ ناقابل برداشت ہے جس وہ کر رہا ہے ایران پہ، جو اسرائیل کر رہا ہے، اور ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کچھ وہ کریں گے۔ اب 100 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، تو میرا خیال ہے ایران کا جو ایک ریولوشن کی نیچر ہے اور جس لیول پہ انہوں نے لوگوں کو ایموشنلی، جو ان کے سپورٹرز ہیں، مخالفین بھی بڑے، آپ نے دیکھا جو خواتین 6-8 مہینے پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو پرماننٹلی ایک سرٹن لیول پہ رکھنا پڑتا ہے، تو ان کا پریشر تھا۔ پھر ایک سونے پہ سہاگا کیا، ایک اور بد نصیبی یہ ہوئی کہ اسرائیل نے حملہ کیا اور کلیم کیا کہ اس نے شام میں وہ جو موسوی صاحب ان کے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ود پرو ایرانین ایلیمنٹس ان سیریا، ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد جنرل سلیمانی جو ہیں، ان کے جو اینیورسری تھی اس کے اوپر جو دھماکہ ہوا ہے اس میں 100 کے قریب بندے شہید ہو گئے اور 200 سے زیادہ بندے جو ہیں بری طرح انجر ہو گئے، تو یہ بھی پریشر تھا۔ تو ایران نے بجائے یہ کہ کچھ کنسلٹیشن کرتا کچھ دوستوں سے، یا تو کسی کو زیادہ کو دوست نہیں سمجھتا اپنا علاقے میں، دوستوں کو کنسلٹ کرتا اور اس میں وہ وے آؤٹ ڈھونڈتا، لیکن وے آؤٹ کیا ڈھونڈا؟ اٹینشن ڈائیورٹ کی اپنے لوگوں کی۔ پہلے شام پہ حملہ کر دیا، عراق پہ حملہ کر دیا کہ جی وہاں اسرائیلی جو اڈے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا۔ نانسنس، یہ کون سی ماننے کی بات ہے کہ عراق میں اسرائیل کے پرو اسرائیل ایلیمنٹس ان کے اڈے تھے جن پہ حملہ ہوا ہے، شام میں بھی تھے، پھر پاکستان پہ حملہ ہو گیا، اور پہلا ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں جیش عدل کے ہیں، بعد میں انہوں نے کچھ اس کو تھوڑی بہت چینج بھی کیا ہے۔ اب جیش عدل کے ہیں یا جہاں کے ہیں، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی سالوں سے ہماری بارڈر مینجمنٹ میں یہ مسائل ہیں، وہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہمارے بھی فوجی مارے گئے ہوئے، مانتا ہوں ان کے ہاں بھی یہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی عبدالکریم ریگی کے سلسلے میں، جو کہ اس کے جند اللہ کے ہیڈ تھے، اور ہماری مدد سے وہ اریسٹ ہوئے تھے، ان کو ٹرائی کیا گیا، ایران نے پھانسی دی۔ اب یہ طریقہ تھا بات چیت کا۔ نمبر 2، اتنی بڑی مس کیلکولیشن کہ پاکستان یہ کیسے چپ کرے گا، اس کی انڈیا سے ایسی سچویشن ہے کہ اگر وہ آج جانے دے ساری صورتحال کو تو کل ہندوستان بھی شیر ہو جائے گا۔ اس نے آلریڈی بالا کوٹ پہ حملے کی کوشش کی تھی اور اس کا منہ کی کھانی پڑی جب اگلے دن پی ایف نے براڈ ڈے لائٹ میں جواب دیا، ان کے جہاز بھی 2 گر گئے، ان کا پائلٹ بھی کیپچر ہو گیا ابھی نندن۔ تو وہ پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ اجازت دے کسی کو کہ آپ آئیں حملہ کریں اور ریئیکشن نہیں ہوگا۔ تو ایران نے بری طرح سے مس کیلکولیٹ کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ یہ سینیٹر مکین تھے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ایران میں یونائٹڈ اسٹیٹس اگینسٹ، آئی تھنک یہ پریزیڈنٹ بش کے تھے یا ان سے پہلے کے تھے۔ تو مکین صاحب جب بامبے کا حملہ ہوا ہے نا، ممبئی والا ویری انفارچونیٹ اٹیک جس میں کافی انڈینز مارے گئے اور فارنرز بھی مارے گئے، اس کے بعد خطرہ تھا پاکستان بھارت کی جنگ کا۔ تو مجھے ایک میسج آئی کہ جی وہ امریکہ سے، وہ انڈیا سے آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا، لیکن دے وانٹڈ مائی اوپینین، کیونکہ میں نے انڈیا پاکستان پیس کے لیے بڑا کام کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا پاکستان کے مفاد میں ہے ٹو نارملائز آور ریلیشنز ود انڈیا۔